وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قاله شيء من حسين المجاهد في قوله فكلوا منها، قال هي كقوله فإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف لقوله في هذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجزأها نصفين، نصف للوضحي ونصف للفقراء. والقول الآخر إنها تجزى 3 أجزاء، ثلث له وثلث يهديه وثلث يصدق به لقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله بالسقاء. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات میں اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو قربانی آپ کریں گے فَكُلُوا مِنْهَا، آپ بھی کھائیں، وَأَطْعِمُوا، اور ان لوگوں کو جو حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کو بھی کھلائیں۔ تو ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو ہم اضحیہ کرتے ہیں، یعنی صاحب نصاب لوگ عید کے دن چاہے جس ملک میں ہوں تو قربانی کریں گے۔ اسی طرح حاجی جو قارن ہے اس کے لیے ایک دم کران لازم ہے۔ اسی طرح حاجی جو متمتع ہے اس کے لیے دم تمتع دم شکر لازم ہے۔ تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس میں سے وہ خود بھی کھائیں اور محتاجوں کو اور مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ اور اب بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کیا۔ ان نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ، تو اللہ نے گویا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا قربانی کو، تو لہذا جو قربانی کا جانور ہو اس کو آپ 2 حصے کریں، آدھا حصہ تو خود کھائیں اپنے گھر کے استعمال میں لائیں اور آدھا جو ہے مسکینوں کو اور غریبوں کو دیں۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، قربانی کا گوشت بکرا جو ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، گائے ہے، جو بھی ہے، اس کے ہم 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ جو ہے وہ تو قربانی کرنے والا خود استعمال کرے، اپنے گھر میں استعمال، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ہدیہ کر دے، اور ایک حصہ جو ہے وہ مسکینوں اور غریبوں کو کھلا دیا جائے۔ تو لہذا اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی کا حکم جو ہے، جیسے کہ آج کل باطل فرقے اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے اذہان میں اسلام کے خلاف ایک زہر پھیلانا چاہتے ہیں، یہ مولویوں نے نہیں بنایا۔ کہتے ہیں چھوڑو بھائی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، قربانی کرو اور صدقہ کرو اور فلاں کرو، اور کوئی تصحیق بھی کر دیتے ہیں کہ جی مولویوں نے تو خود کھانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا لیا۔
تو پہلی بات یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ مولویوں کی بات نہیں، یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ ہدی کا جانور جو ہے وہ سرزمین حرم میں پہنچے اور وہاں آ کے ذبح ہو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فَلْيَبْلُغِ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ ماں قربانی اپنے مقام پہ پہنچے اور ذبح ہو۔ اسی طرح قلائد کا حکم آیا کہ جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے چمڑے کا، وہ چیزیں کاٹ کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اگر وہ بھٹک بھی جائے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ پہلی بات تو دماغ میں یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا حکم حکم خداوندی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ قربانی ابراہیم ہے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے حضرت ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ابراہیم کی قربانی کا تو کیا کہنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے راستے میں اپنا بیٹا ذبح کرو، اسی لیے اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وہ مولویوں نے نہیں بنایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان اللہ کا جو حکم ہے پورا کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، چھری رکھی، اللہ فرماتی ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حکم دیا جبریل کو کہ جنت سے لے جاؤ دمبا، اور اسماعیل کو نکال لو اور دمبا نیچے رکھ لو، تاکہ ابراہیم کو پتہ لگ جائے کہ چھری بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اسماعیل ذبح نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے جانور بھیج کے ذبح کرا دیا، اور فرمایا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرما دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، تمہاری قربانی ہو گئی، تم سچے ہو، اندر سے بھی سچے، باہر سے بھی سچے، اور عملاً تم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ تو اسی دن سے قربانی کا حکم جاری ہوا۔ اور پھر قربانی کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یذکر اسم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جائے، کہ آدمی جب ذبح کرے تو اللہ کا ذکر ہو، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر اللہ توفیق دے تو وہ بھی پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جانور کو قبلے رخ لٹائیں، یہ بھی حکم ہے کہ چھری کو تیز کریں، یہ بھی حکم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ذبح جو ہے احسن طریقے سے کریں اور جانور کو زیادہ تکلیف میں بھی مبتلا نہ کریں۔ یہ سارے احکام اللہ کے قرآن میں ہیں، اللہ کے حدیث میں ہیں، نہ مولویوں نے بنائے ہیں اور نہ کسی لوگوں نے بنائے ہیں۔ ہاں اگر آپ کا قرآن و اسلام پہ ایمان ہی نہیں ہے تو بات ہی نہ کریں۔ اللہ بس دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ایک بہت ہی آپ کے ملک کی ایک خاتون ہے، بہت بڑی لکھی ہے، میں نام تو نہیں لیتا ہوں،
تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی. اچھا وہ پردے کے سخت خلاف ہے. اللہ ہدایت ہے, اللہ پاک رحمت کا, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت دے, اللہ ہر مسلمان کے بچے بچیوں کو ہدایت دے. اللہ کے گھر میں دعا مانگا کرو, کوئی گھڑی ہوتی ہے رحمت کی کام بن جاتا ہے. بس ہر وقت مانگا کرو, بس بندے کا کام ہے مانگتا رہے, باقی وہ مالک ہے وہ جب چاہیں. تو وہ اس موضوع پہ اللہ رحمت فرمائے, اللہ رحمت فرمائے. اور وہ کچھ جدید تعلیم یافتہ بھی ہے, قانون دان بھی ہے, اور طویل اللسان بھی ہے, زبان بھی بڑی لمبی رکھتی ہے ماشاءاللہ. تو پتہ نہیں اس کو کہاں سے میرا نمبر مل گیا, تو کہا کہ جی بات کر رہے ہیں. کیا بات کریں؟ میں کہا فون پہ کر لوں. کہتے نہیں جی آمنے سامنے بیٹھ کے بات. کہا آمنے سامنے کیا ہوگا, اللہ کے بندے بات ہی کرنی ہے نا. نہیں جی میں نے آپ سے کچھ باتیں کر رہے. ٹھیک ہے تارا, میں نے کہا آپ حرم شریف میں مل رہے. میں کہا جی نہیں حرم شریف میں تو مناسب نہیں ہے. تو میں کہا پھر میرے گھر میں آ جائیں. کہتی تھا ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی کیسے اجنبی عورت سے آخر کیسے؟ اللہ کی بندی یار, اب چلو حرم شریف کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. تو بہرحال تو اب جناب وہ بالکل فرق مجھے پتا تھا اس کا, میں تو اس کا جانتا ہوں, اس کے اس منظر کو بھی جانتا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس نے کیا زہر اگلنی ہے. تو بہرحال اس نے کہا جی مجھے پردے کے بارے میں کچھ, مجھے پتا ہے اس نے پردے کے خلاف آرٹیکل لکھے ہیں, بڑے بڑے میگزین میں مضامین لکھے ہیں, مجھے پڑے ہوئے تھے اس کے. تو میں نے پردے کے موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے. تو اس کے لیے بہرحال ٹائم چاہیے. میں نے کہا جی ٹائم تو میں حاضر ہوں, میں کون سا کو بڑا آدمی ہوں, میرے لیے وہ اوقات کی بات نہیں. بیٹھ جاتے ہیں, ابھی فقیروں کا کیا ہے, پتھر ہے, حرم کا دروازہ ہے, صاف ستھری جگہ ہے, اس لیے اچھی جگہ تو ہمارے باپ دادی بھی نہیں تھی, کیا بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. تو نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پہلے آپ یہ بات کریں کہ بحیثیت مسلمان بات کریں گے یا بحیثیت انسان. مجھے پتا تھا نا کہ یہ تو بڑی زہر ہے, تو اس کو پھڑکنے سے پہلے ہی اگر پکڑ لوں تو زیادہ اچھی بات ہے. اگر پھڑکنا اگر شروع کر دیا تو پھر مجھے بڑا لمبا جال ڈالنا پڑے. تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں مجھے, میرے ساتھ آپ جو بات کریں گی بحیثیت مسلمان کے کریں گی یا اسلام کو چھوڑ دیں اور بحیثیت انسان کے؟ نہیں جی بحیثیت مسلمان کے. میں نے کہا جو قرآن حدیث کہتے بات کرتا ہوں. پھر عام بات ہو ہی نہیں سکتی اگر مسلمان کی حیثیت میں بات کرنی کہ اللہ کا قرآن ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ کا قرآن ہے کہ وقرن فی بیوتکن. اللہ کا قرآن ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب. اگر مسلمان ہیں آپ, یہ قرآن کا حکم ہے, دوسری بات کریں نہیں, زبان نہ کھولنا دوسری, ورنہ اسلام سے نکل جاؤ گے. اور ٹھیک ہے جی مجھے سمجھ آ گیا, آپ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے تمہاری مدد. اسی لیے میں نے کہا آپ سے, میں نے پوچھ لیا کہ اگر آپ مسلمان اسلام چھوڑتی ہو, چھوڑو, بحیثیت انسان کی بات کرو, تو پھر بات کرتے ہیں. پھر تم اپنے دلائل لو, میں اپنے دلائل لوں. اور اگر ہم مسلمان ہیں, اللہ نے کہہ دیا ختم, حضور پاک نے فرما دیا ختم. اب مسلمان کا تو یہ کام نہیں نا جی اگر اور مگر اور مجبوری ہے اور چلے گی کیسے, اور آج کی دنیا میں حالات ہیں اور تقاضے, یہ بات ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اللہ کا حکم کافی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی. ہاں آپ کہیں گی میں مسلمان نہیں ہوں, میں بحیثیت انسان کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ جانے, آپ کا کام جانے. قرآن کہتا ہے لسائل مومنین, پردہ ایمان والوں عورتوں کے لیے ہے, تم ایمان سے باہر ہو نہ کرو. جھگڑا ہی نہیں تمہارے ساتھ. قرآن نے حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین,
ایمان والی عورتیں. اگر تم ایمان والی نہیں ہو تمہارے ساتھ جھگڑا ہی نہیں. ہمارے لیے منی اسکرٹ پہن کے بکنی پہن کے تم ناچو ہے کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یا مومن نہ بنو. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان ہے، میری ماں مسلمان ہے، دیکھو جی میں عمرے پہ آئی ہوں، میں کعبے میں آئی ہوں، تو پھر قرآن حدیث کے بعد مسلمان تو چور چراغ کر ہی نہیں سکتے. اس کو تو پھر اگر مگر والی بات ہے ہی نہیں. پردہ نہیں ہے. حضور میں اللہ کا حکم آ گیا. حضرت انس جیسا خادم جس نے 10 سال خدمت کی ہے، کہتے ہیں جب یہ آیت اتری حضور نے فرما دیا باہر کھڑے ہو گئے. پتہ حکم آ گیا. بی بی عائشہ امہات المؤمنین ہیں، صحابہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، درمیان میں پردہ رکھا بات ختم. ہاں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو آپ کے لیے پردے کا حکم ہی نہیں ہے. نہ آپ کے لیے پھر قرآن ہے، نہ حدیث رسول ہے، نہ پردہ ہے. پھر جو چاہے کرو، تم سے کوئی جھگڑا ہی ہوئی تھی. اگر آج ایک یورپین لڑکی پردہ نہیں کرتی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ایک یہودی نہیں کرتی، نصرانی نہیں کرتی، عیسائی نہیں کرتی، مسیحی نہیں کرتی، ہندو نہیں کرتی، سکھ نہیں کرتی، ہمیں کیا تکلیف؟ مسئلہ ہے یا مومن بنو گے تو پھر قرآن پہ چلنا ہوگا، مسلمان بنو گے تو فرمان نبی سے ذرا دل میں کرکری بھی نہ ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ تیرے فیصلے کے بعد اس کے دل میں تنگی بھی نہ ہو کہ بس اللہ رسول کا حکم ہو گیا ختم بات. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، اس سے بحث ہی نہیں. اس سے بحث کرنے کے انسانی پیمانے الگ ہیں. اگر مسلمان ہیں تو سنت ابیکم ابراہیم، جب حضور نے فرما دیا کہ ابا ابراہیم سے 1000 سال پہلے کی سنت ہے، سنت الانبیاء ہے. پھر سب سے بڑی بات کہ میرے مدنی پاک نے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح فرما کے دکھلا دیا. اب مسلمان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے ضائع ہو جائیں گے اور فضول خرچ ہو جاتا ہے، گوشت کھانے کے کام نہیں لگتا، چمڑا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ کہتی کون ہیں جو ارب $1 کی سگریٹیں پی جاتے ہیں؟ وہ ضائع نہیں ہوتا. چائے پیتے ہو تو وہ پیسہ بھی ضائع نہیں ہوتا. کافی کوکو پیتے ہو تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. یہ ببسی اور مرنڈے اور یہ ساری بلائیں جو پی جاتے ہو ٹنوں کے حساب سے، وہاں بھی پیسہ ضائع نہیں ہوتا. مزل واٹر پہ اگر چاہے پانی گرم کر کے تمہیں سین کر دے تو مزل واٹر سمجھ کے 20-20 30-30 روپے میں بوتل خرید کے پی جاتے ہو، وہاں بھی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. نقصان صرف وہاں ہوتا ہے کہاں جہاں قربانی ہو. تو مانا یہ ہوا کہ تمہیں قربانی کے پیسوں کا جھگڑا نہیں، اسلام سے چڑ ہے. اب دیکھو نا ہمارے کتنے بھائی ہیں، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، بعض کو 8 سال گزر گئے، بیوی بچے چھوڑے ہوئے ہیں، اقامے پہ پھر رہا ہے، مزدوری ملی نہ ملی، کبھی مسئلہ نہیں پوچھے گا. اگر دین والا کوئی مولوی کہہ دے کہ یار 6 مہینے کے لیے دین کے لیے نکلو، اور جی جائز ہے بچوں کو چھوڑ کے جانا، اور صاحب ذرا مسئلہ بتاؤ. وہاں آگے سوئی اٹک جائے گی. وہ اللہ کے بندے تم کمانے کے لیے آئے ہو تو کبھی مسئلہ نہیں پوچھا. تو تم بلا وجہ کافروں کے ملک میں رہائش رکھ کے بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں ہے، وہاں بھی تم نے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا. کافروں کے ملک میں رہ کے تمہارا سارا زندگی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب سودی ہو گیا ہے، ہر چیز انشورڈ ہے.
وہ بھی تم نے کبھی مسئلہ نہیں پوچھا، وہ نہیں اٹکایا اس کو کبھی. ہاں دین کے لیے کہہ دو. اور حضرت یہ جائز ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آدمی دین کے لیے چلا جائے؟ یہ کیسا دین ہے؟ دیکھو جی بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی ہے، تو ادھر جو کمانے والے ہو تمہاری بیوی بچے ہنس رہے ہیں. انا للہ ہے. مانا یہ ہے کہ اصل اسلام سے چڑ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا یذکر اسم اللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری یاد، میرے حکم کی تعمیل، میرا ذکر. اور دوسری بات فرمایا یہ ہے کہ تم خود بھی فائدہ اٹھاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، تاکہ ان کو بھی گوشت کھانا نصیب ہو جائے. اللہ نے سارے فوائد کا ذکر فرما دیا. اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، نصف للمزہی قربانی کرنے والے کا اور آدھا جو ہے وہ غریبوں کا. اور بعض علماء فرماتی ہیں 3 حصے کر دو، ایک حصہ جو ہے وہ قربانی کرنے والے کا، ایک حصہ اپنے دوستوں کو ہدیہ بھیجے، اور ایک حصہ جو ہے اس کو وہ صدقہ کر دے. کیوں؟ وہ بھی قرآن کی آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. اللہ نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور جن لوگوں کو حاجت نہیں ان کو بھی پہنچاؤ جو صبر والے ہیں، اور ان کو بھی پہنچاؤ جو محتاج ہیں. تو وہاں 3 کا ذکر آیا. اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا فَكُلُوا مِنْهَا کہ جانور کا گوشت جو ہے قربانی کا کھانا یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ یہ مسئلہ تو کیوں قاعدہ یہ ہے کہ الامر للوجوب، کہ امر جہاں ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بھی تو امر ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ. تو کیا یہ واجب ہے؟ بعض علماء نے فرمایا نا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم احرام سے نکل جاؤ، حلال ہو جاؤ، محرم نہ رہو تو اب شکار کرو. کیا مانا؟ پہلے پابندی تھی، اب پابندی ختم ہوگی. اب یہ منع تھوڑا ہے کہ تم مینا میں کنکریاں مار کے سر مڈا کے رام کھول کے پہلے شکار کھیلنے جاؤ. منع ہے کہ جو پابندی تھی اللہ نے وہ اٹھا دی ہے. جیسے قرآن فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے اب زمین میں پھیل جاؤ. مانا یہ ہے کہ جاؤ کام کرو. اب یہ بھی استحباب ہے، ضروری نہیں ہے ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے ابھی اثر پڑھ کے جاؤں گا تو کوئی منع نہیں. تو بعض امر جو ہے جب کرینہ دلالت کرے تو استحباب کے لیے ہوتے ہیں، اگر کرینہ صارف نہ ہو تو پھر وجوب کے لیے ہوگا. جیسے پہلا حکم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. وہاں جو امر ہے وہ وجوب کے لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نماز کے لیے جمعہ کو پکارا جائے اب چلو سب چیزیں چھوڑ کے اب جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو نماز میں پہنچی. مانا نہیں تھا کہ دوڑ کے آؤ، دوڑنے کا حکم نہیں ہے نماز کے لیے، تو بلکہ حکم ہے علیکم السکینۃ والوقار. آرام سے چلو، آرام سے ادب سے چلو، دوڑنے کا حکم نہیں ہے. وہاں مانا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. وہاں صاحبانہ جد و جہد کوشش کرو، تیاری کرو تاکہ وقت پہ اللہ کی نماز کے لیے پہنچ سکو. اسی طرح حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے اپنے امور دکانداری بے شراب بند کر دو. تو کہیں اصل امر واجب وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن کرینہ صارف عن الوجوب ہو تو پھر استحباب کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بھی گوشت کھانے کا حکم جو ہے مستحب ہے، یعنی افضل ہے، اولا ہے کہ اپنی قربانی کا گوشت تھوڑا سا پکا کے کھا لو، لیکن اگر نہ کھا سکو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باعث کا کیا معنی؟ قال اکرمتہ المضطر،
الذي يظهر عليه البعوث وهو الفقير المتعفف. حضرت اکرمہ فرماتی ہیں یہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں اور تفسیر میں بڑے ید طولہ رکھتے ہیں، یہ بہت بڑے تفسیر کے عالم ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ باعث کا معنی یہ ہے کہ اتنی تنگ دست ہے، اتنی مضطر ہے کہ اس کی پریشانی اس کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہے. اس کے چہرہ بتلا رہا ہے کہ بھئی یہ تو بھوکا ہے بیچارہ، پریشان، اور اس کے ساتھ ساتھ متعفف محتاج بھی ہے لیکن مانگتا بھی نہیں. اس لیے اصل تو وہی لوگ ہوتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. نہ جاننے والا اس کو غنی سمجھتا ہے، کیوں وہ سوال جو نہیں کرتا، محتاج ہے، بھوکا ہے لیکن مانگتا نہیں. دعا کریں اللہ مانگنے سے بچائے اور اپنے دروازے سے مانگنا سکھلا دے. اس لیے میرے مدنی سرکار کا حبیب دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الید العلیاء خیر من الید السفلی. آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا خدوش فی وجہہ یوم القیامت، کہ جو ہٹے کٹے تندرست ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں لیکن مانگنے پہ گزارا ہے، اللہ قیامت کے دن جب کھڑا کریں گے تو چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ انہوں نے چہرے کو کیسے ذلیل کیا تھا لوگوں کے سامنے. اللہ محشر میں ذلیل کر دیں گے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جس بندے کو مانگنے کی عادت ہو جائے گویا کہ فقر بین عینیہ ہے، اس کے دو آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیا جاتا ہے، ساری زندگی مانگتا مر جائے گا. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ اپنے دروازے سے مانگنا سکھلا دے. جنہوں نے اس کا دروازہ پکڑا ہے نا بس اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں. اور اس لیے ہے نا کہ ایک اللہ کے ولی کی دربار میں اللہ اکبر بادشاہ آئے اور انہوں نے آ کے درخواست کی. انہوں نے کہا حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ ایک علاقہ، ایک جاگیر، ایک بہت بڑا زمین کا حصہ لنگر کے لیے دے دوں تاکہ اتنا آدمی، سینکڑوں آدمیوں کا روزانہ لنگر چلتا ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں جب بادشاہی دے دی ہے نا، رات کی نیند شب کی، تمہاری بادشاہی کی ضرورت ہی نہیں. کیا مانا کہ جب رات کو تہجد میں اٹھنا اور مانگنا اور رونا نصیب ہو گیا ہے تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لیکن مانگنے والے بنو نا، مانگنا ہی نہ آئے نا. دیکھو نا بیٹے کو مانگنا نہ آئے اس کو ماں باپ پیسے نہیں دیتے، جس کو مانگنا آ جائے نا دیکھو کیسے وصول کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے مالک سے آج تک مانگنا ہی نہیں سیکھے. اگر مانگنا آ جائے اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے تو اس لیے دعا یہ کیا کرو اللہ اپنے دروازے سے مانگنے والا بنا دے اور قیامت تک اللہ کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے، کسی کے آگے دامن سوال پھیلانے کی توفیق ہی نہ دے. ہر ضرورت اپنے خزانہ غیب سے پوری کر دے. یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع. جس کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہہ دے تو سب کچھ ہو جائے، تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ باعث کون ہے؟ فرمایا المضطر، جو حد سے زیادہ مجبور ہو جائے، حد سے زیادہ مجبور ہے اور اس کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ یہ غریب محتاج لیکن مانگتا نہیں ہے، زبان پہ سوال نہیں آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، تو فرماتے ہیں کہ 2-3 دن تک وہ اپنے گھر سے باہر نہ آئے تو خادم سے پوچھا تو نے کہا یار بتلانا کسی کو نہیں، حضرت کے گھر میں 3 دن کے لیے پانی کے سوا کھانے کو کچھ نہیں، اب حضرت چل نہیں سکتے.
اللہ اکبر، یہ عالم تھا فاقہ کا، یہ گزری ہے اللہ والوں پہ۔ ہمیں کیا پتا جن کے سامنے 10 کھانے ہیں، ہر وقت کھانا 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 کھانا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں بڑی مشکل سے میں نے 10 ریال اکٹھے کیے۔ اس دور میں 10 ریال اکٹھے کرنا تو بڑی بات ہوتی تھی۔ تو میں نے خادم کو جا کے دیے، میں نے کہا کہ تم حضرت کے لیے، اور 10 ریال میں اتنا راشن مل جاتا تھا کہ آدمی 1 مہینہ 1.5 مہینہ آرام سے کھاتا تھا۔ وہ لے آیا، والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں آیا تو میں حرم شریف آ رہا تھا اور حضرت نکل رہے تھے۔ جب ابھی قبیس میں رہتے تھے، حضرت اسی باب جیاد کی طرف سے نکل رہے تھے اور میں آ رہا تھا تو دیکھا تو مجھے بلایا، کہ خیر محمد 10 ریال تم نے دیے تھے میرے خادم کو۔ اب استاد ہے، میں نے کہا ہاں جی۔ کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ تمہیں اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ مجھے آ کے پیسے دو؟ ہم نے پیسے لینے ہوتے نا، انگریز بھی ہمیں اربوں ڈالر دیتا تھا، وہ بھی ہم سے سودا کرنا چاہتا۔ ہم جس دروازے پہ بیٹھے ہیں بس وہ نہیں دینا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، تم کون ہو مجھے دینے والا؟ اب میں انکار نہیں کرتا، لیکن آئندہ کبھی جرت نہ کرنا مجھے پیسہ دینا۔ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، وہ مجھے بھوکا مارنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، ورنہ وہ فاسقوں کو دے دیتے ہیں، فاجروں کو دے دیتے ہیں، شرابیوں کو مل جاتا ہے، اسمگلروں کو مل جاتا ہے، جو لوگ نعوذ باللہ مخدرات منشیات بلائیں بیچتے ہیں ان کو پیسہ مل جاتا ہے، اور جو اللہ کے دین پہ بیٹھا تفسیر حدیث پڑھاتا ہے اس کو نہیں مل سکتا۔ اس کا نظام ہے، ہم راضی ہیں بس۔ رضینا قسمت الجبار فیہا لنا علم وللجہال مال۔ فرمایا کہ خبردار آئندہ کبھی جرت نہ کرو ورنہ میرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آنا۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا۔ حضرت خلیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت سندھی کے بھی ملک شیخ تھے۔ ایک آدمی گیا حضرت کی خدمت میں، دین کو شریف، بڑے عالم، بڑے موحد اور بڑے عابد زاہد متقی الحمدللہ، میں نے تو زیارت نہیں کی، اور ہمیشہ کفر کے خلاف اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، انگریزوں سے ٹکرائے۔ تو ایک آدمی حضرت کی خدمت میں گیا، جب دیکھا کہ رات کو سونے کا وقت آیا اور سب خادم چلے گئے تو اس نے کہا حضرت ایک علیحدہ بات کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ خادم بھائی سے قرآن پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا حضرت یہ میرے پاس سونے کا نسخہ ہے، میں ساری زندگی سونا بناتا ہوں،
اور اس میں اگر کوئی آپ کو شبہ ہے تو مہربانی فرما کے یہ دوائیں منگوا لیں اور کل آپ کے سامنے بیٹھ کے میں بنا دوں تاکہ تسلی بھی ہو جائے، تجربہ بھی ہو جائے، دیکھ بھی لیں۔ میں اتنے دن سے لنگر میں ہوں، اتنا خرچ ہے لنگر کا، تو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ ورنہ یہ اتنی لعنتی چیز ہے سونا جو ہے نا، کسی چکر میں نہ پڑنا کبھی، یہ اتنی بری بلا ہے۔ کئی علماء کا علم ختم ہو گیا، سونا بنا رہے ہیں، اور کئی اللہ والے لوگ چلے گئے، اور جو بنانے والا ہوتا ہے نا اس کو پھنس، ایک ہوتا تھا عاشق وہ بناتا تھا وہ سونا، یہ آپ کے اسی علاقے کا تھا، بہاڑی کروڑ پکا وغیرہ کے علاقے کا تھا، تو وہ واقعی یعنی صاحب فن استاد تھا۔ اس کو ایک ذمہ دار نے پوچھنا چاہا، بڑی خدمت کی، بہت جناب خوشامد کی، لیکن اس نے کہا کہ جی نسخہ تو نہیں دے سکتا، البتہ میں بنا دوں گا۔ اچھا وہ بھی بڑا ذمہ دار تھا، پاگل آدمی تھا، اس کو بھی دماغ خراب ہو گیا، اس نے جناب ایک گڑھا کھدوا کے اس کو یہاں تک دفن کرا دیا۔ اس نے کہا ابھی اوپر مٹی زندہ گاڑ دوں گا، نسخہ بتاؤ۔ اس نے کہا ڈالو مٹی، بتاؤں گا نہیں۔ یہ ایسی بلا ہے، اللہ عالم پھر وہ پتہ نہیں مر گیا نہیں مرا، لیکن بہرحال خدا بہتر جانتا ہے، اللہ بچائے ان فتنوں سے، اس چکر میں کبھی نہ پڑنا۔ سونا بنانا، یہ جن تابع کرنا، یہ موکلات کا تابع کریں، کبھی ان دھوکے میں نہ آنا۔ جو بھی آیا وہ گیا، ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد، کوئی جن شن نہیں ہوتا ہے، خود جن ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے جی کہ اس نے نسخہ پیش کیا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ چادر فرمایا اچھا میری چادر میں باندھ دو، تو اس نے چادر میں باندھ دیا اور کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو فقیر کے لنگر کا احساس ہوا ہے، آپ کے پاس جو نعمت تھی آپ نے فقیر کو دے دی، میں آپ کا شکر کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ بدلہ دے، آپ جائیں۔ اچھا وہ باہر نکل گئے، پرانے کمرے ہوتے تھے کچی حضرت کے، اور نیچے گھاس بچھا ہوتا تھا، تو اس میں دردیں شردیں تھیں، اور کہا دیکھو پیر صاحب نے بظاہر تو دکھایا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں دنیا کی، میں جب باہر جاؤں گا تو سونے کے نسخے کو اٹھا کے حضرت چھپا چھپا کے رکھیں گے، سونے کا نسخہ بڑا کوئی چھوڑتا ہے۔ تو وہ جب باہر چلا گیا تو دروازے پر نظر لگا کے کھڑا ہو گیا، تو حضرت نے بڑے آرام سے اس کو کھولا اور کھول کے یوں پھینکا تو وہ آگ میں جا پڑا کاغذ، وہ آگ جل رہی تھی، سردیوں کا زمانہ تھا، اس کی چیخ نکل گئی باہر، بلاؤ کیا تھا؟ سونے کا نسخہ آپ نے جلا دیا، بدبخت آج تک خدا مجھے رزق دیتا تھا، اب میں تیرے سونے کا محتاج ہو جاؤں، جاؤ دبا ہو جاؤ، تم نے دیا میں نے کہہ دیا جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے ختم، میں کیا کروں گا، سونا بنا کے ہاتھ اٹھاؤ مانگ لو، سونے کی محنت رگڑے پکڑے ضروری کرنے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھانے سے مل جاتا ہے تو ہاتھوں میں چھالے ضرور ڈلوانے ہیں، جب مالک سے بن مانگے بھی مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ ہمیں مانگنا سکھلا دے، ہمیں مانگنا آ جائے کہ مانگنا کیسے ہے مالک سے۔ میں نے آپ کو خود اپنے والد صاحب کا سنایا تھا نا، ایک دفعہ مجھے بھی دماغ خراب ہوا تھا میرا بھی، اب بھی کون سا ٹھیک ہے، اب بھی خراب ہے، تو والد صاحب بڑے خوش بیٹھے تھے، تو مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا حضرت ماشاءاللہ آپ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور حضرت سہارنپوری کو دیکھا، حضرت سندھی کو دیکھا، اور اس کے حضرت بروٹی کو دیکھا، اس کے بعد حضرت حافظ صدیق صاحب اور حضرت خلیفہ صاحب، بڑے بڑے بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کے پاس بھی ضرور کوئی نہ کوئی عمل ہوگا، تو آپ مہربانی کر کے کوئی مجھے بھی وظیفہ بتائیں تسخیر کا، تاکہ پیسے بھی ملیں اور لوگ بھی تابع ہوں۔ تسخیر جو ہے نا، یہ تسخیر خلائق بھی ہوتی ہے، تسخیر ملائک بھی ہوتی ہے، تسخیر علائق بھی ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی قسمیں ہیں، لیکن اس میں پڑھنا کبھی نہیں۔ اللہ کے کعبے میں میری نصیحت یاد رکھتا ہوں۔ تو مجھے بھی میں نے کہا حضرت کو سکھا دیں، کچھ مجھے بھی ملے، شوق ہوتا ہے نا جوانی میں کہ لوگ ہمیں تابع ہوں اور پیسے ملیں، اور یہ تو ایسے سوئے ہوئے تھے نا، اٹھ کے ایسے بیٹھے اور بالکل آنکھیں سرخ ہو گئی،
کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا کہ مولوی بکی تم مولوی بن گئے ہو، عالم بن گئے ہو، میں تو بڑا خوش تھا کہ میرا بیٹا عالم دین بن گیا ہو، تم تو جاہل ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت میں نے کیا قصور کیا کر دیا ہے؟ کہنے لگے مولوی مکی ایک طوائف بازار میں بیٹھی ہے، لوگوں کو زنا کی دعوت دیتی ہے، اس کو زنا کے لیے بندہ بھی مل جاتا ہے، یار بھی مل جاتا ہے، شراب بھی مل جاتا ہے، گوشت بھی مل جاتا ہے، تم مولا کے یار بن کے بیٹھے ہو، وظیفے پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی تو؟ ہم تو اس طوائف سے بھی ذلیل ہو، گندے ہو۔ بس ہمارا تو جی وہ دن اور آج کا دن پھر نہ ہمیں راس آیا وظیفہ، پھر ہمیں کہا ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی، انہوں نے کہا بس اس سے بڑا وظیفہ ہے کہ قرآن پڑھاتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو، اللہ کے دین کے میراثی ہو، میراثی تو ذمہ دار کو بھی پیارا ہوتا ہے، خدا تمہیں بے عزت کرے گا، اور میراثی ہوتا ہے لیکن ذمہ دار اس کے لیے ٹکرا جاتا ہے کہ میرا دروازے کا میراثی ہے، اور تم تو اللہ کے نام کے میراثی بن کے بیٹھے ہو، اللہ کا نام پھیلاتے ہو، تمہیں وظیفے چاہیے، شرم نہیں آتی؟ تو اصل بات یہ ہے دعا کرو کہ اللہ ہمیں مانگنا سکھلا دے، یا جیسے بزرگ کہتے ہیں کہ بن مانگے عطا فرما دے، کہ مولا ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دے۔ تو اس لیے تو بہرحال اس میں دو قول ہو گئے، ایک قول جو ہے وہ تو اجماع ہے کہ گوشت کھانا قربانی سے مستحب ہے، واجب نہیں۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دو حصے تقسیم کرو، آدھا خود استعمال کرو، آدھا خیرات کرو، اور ایک قول یہ ہے کہ 3 حصے کرو، ایک دوستوں کو بھیجو، ایک خود کھاؤ، ایک فقیروں کو۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، جتنا زیادہ خیرات کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، واللہ عالم۔ میرا بھائی اگر عمرہ کرو، عمرہ کرنے کے بعد ہر دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہو، ہر دفعہ بال مڈانے پڑیں گے، اگر بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دوران میں نے غلطی سے دایاں کندھے کے بجائے بایاں کندھا نکال دیا، کچھ نہیں ہوتا لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ جرمانہ کوئی نہیں، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے۔ ایک عالم نے بتلایا ہے کہ عقیقے میں بیل میں 7 حصے نہ کریں، بہرحال جو بھی عالم نے تو نہیں بتلایا ہوگا، تو بہرحال بکرے میں افضل عقیقہ یہ ہے کہ 2 دمبے ہوں یا 2 بکرے ہوں یا بکری ہوں، یا اگر نہ ہے کوئی آدمی گائے ذبح کر رہا ہے، تم نے بھی 2 بکریاں رکھ لی، جائز ہے۔ بچے کا کھلونا نہیں کھلونا گھر میں رکھنا جائز ہے، وہ کھلونا جو انسانی شکل میں نہ ہو وہ تو رکھیں، لیکن آج کل جو کھلونے ہیں وہ تو پوری بندے اور عورتیں بنی ہوئی ہیں، وہ ناجائز ہے۔ ایک مولوی نے بتایا ہے کہ مسجد نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھو نہیں ہوگا کہ آگے قبر مبارک ہے، قبر مبارک کے آگے جالی ہے، جب حاجز آ جائے، مانے آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے کچھ کبوتر پالا ہے، وہ گھر میں ذبح کریں، بالکل کرو، مرغی ذبح نہیں کرتے ہو تو کبوتر اور مرغی میں کیا فرق ہے؟ جو پالتو مانا ہے کہ جنگلی شکار نہ کرو، اب یہ مانا تو نہیں کہ پالتو ہے یا لے آئے ہو یا خریدا ہے ذبح کے لیے وہ بھی ذبح نہ کرو۔ اچھا قربانی کے جانور کہاں ذبح کرو گے؟ وہ بھی تو حرم میں کرو گے نا، اصل مینا حرم ہے۔ اپنے بھائی بہن اگر غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اور ضرور دیں، اس میں آپ کو 2 ثواب ملیں گے۔
ایک زکات دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا کہ آپ نے برادری سے، بھائیوں سے رشتہ گاڑا ہے. اچھا، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ زکات ہے، بس تمہارے دل میں نیت ہے زکات ہے زکات. کیوں کبھی بہن بھائی برا سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمیں دینے بھی آیا تو زکات دینے آیا نا، تو اس لیے ان کو بتائیں بھی نہیں. سب سے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں. وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل. سب سے زیادہ تیری خیر خیرات کے مستحق تیرے رشتہ دار جتنے. ہاں، زکات تم باپ کو، دادے کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، باقی بھائی ہے بہن ہے سب کو دے سکتے ہیں. میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر ہے، اللہ معاف کرے. اللہ قادر ہے شفا عطا فرما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے تو میرا بھائی کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ کوئی ایسی بیماری ہے اللہ معاف کرے، اور جب اس کو چھیڑ دو نا پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. بس وہ نشتر اس کو لگا اور یہ بگڑا، اور حل بھی کوئی نہیں، بندہ کیا کرے. بہرحال اللہ شفا دے، لیکن حالات بڑے عجیب ہوتے ہیں. کہتے جی کہ حرم شریف میں لوگ موبائل فون اور جوتے لے آتے ہیں. بھئی اگر جوتے صاف ہیں تو لے آنا منع نہیں. موبائل اگر بند کر دو، گھنٹی نہ آئے، موسیقی نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے تمہارے موبائل میں موسیقی آیا، جتنے لوگوں کی نماز خراب ہوگی سب کی لعنت تمہارے اوپر. داڑھی رکھنا جو ہے سنت الانبیاء ہے. مڈوانے والا پہلی دفعہ مڈائے تو صغیرہ ہے، بار بار مڈائے تو کبیرہ ہے، اور ساری زندگی اسی پہ لگا رہے تو فاسق و فاجر ہے. اسی لیے حکم ہے کہ داڑھی منڈے کو امام نہ بناؤ، اذان بھی نہ دے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، اپنے گناہ کا علل اعلان کر رہا ہے. کافی لوگوں کے ٹخنے کے نیچے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے. بہرحال ٹخنا ظاہر ہونا ضروری ہے، اگر ہے تو احتیاط کرو، کوشش کرو اونچا رکھو. نماز پڑھنے کے آگے ویسے نہ گزرا کرو، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. کہتے جی کہ ایک عورت کنکریاں مارنے کے لیے گئی تو دھکا لگنے سے گر گئی، کنکریاں بھی گر گئی، پھر اس نے کنکریاں اٹھا کے مار دی. بہرحال انشاءاللہ اللہ قبول کرے. تو بہرحال حکم یہ ہے کہ جمرات کے قریب سے کنکریاں اٹھا کے نہ ماری جائیں کہ وہ پہلے استعمال ہو چکی ہیں. لیکن اب اللہ عالم اس نے کہاں سے اٹھائی تھی، بہرحال اس نے قربانی کی، دھکا کھایا، تکلیف اٹھائی، اللہ قبول فرمائے. نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرے تو صحیح ہے، دو طرف پھیرے تو صحیح ہے، کوئی بنا نہیں. کہتے تھے کہ ہمارے ہاں میلاد پہ جلوس نکالتے ہیں مشعل بردار، یہ سب بدعت ہے. یہ اگر سنت ہوتی یا علامت محبت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر جلوس نکالتے، حضرت عمر عثمان و علی نکالتے، حسن حسین نکالتے. تو نہ یہ علامت محبت ہے، یہ تو ایک لوگوں نے اپنی شہرت بنانے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے. اصل میلاد کیا ہے کہ حضور کی شریعت پہ چلو، درود کی کثرت کرو، اتباع کرو اور حضور کی سنتوں کو لازم پکڑ لو. کہتے جی کہ میرے بھائی نے 1984 میں حج کیا تھا. اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں ایک اور حج کروں گا، لیکن وہ بیچارہ بیمار ہے. بہرحال اللہ شفا دے. حج زندگی میں ایک ہوتا ہے، اس کے بعد نفلی حج ہے.
اللہ صحت دے دے، شفا دے دے، توفیق دے، لاکھ دفعہ کرو، ورنہ بیماری کی حالت میں تم زبردستی اس کو لے آؤ، اچھی بات ہے۔ جب اللہ رسول پابند نہیں کرتے تو کیوں تکلیف دو؟ امام ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا 5ویں رکعت کے لیے، ٹھہر جائے، مقتدی اللہ اکبر کہتے رہے، امام کھڑے ہو گئے، کچھ امام کی اتباع میں لوگ پڑھ گئے، کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، امام نے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیا، ٹھیک ہو گئی نماز، کوئی بات نہیں۔ جو کھڑے ہو گئے ان کی بھی ہوگی، بیٹھے ان کی بھی ہوگی، سجدہ سہو تو انہوں نے بھی کیا ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے یا درس میں بیٹھنا؟ درس میں بیٹھ کے دین سیکھو گے، دین سیکھنا فرض ہے، وہ تو افضلیت کا مسئلہ ہے۔ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں جمع کر سکتے ہیں نماز سفر میں، لیکن اس طرح کہ نماز ظہر کو لیٹ کرو، عصر جلدی پڑھو۔ مسلک حنفی میں آدمی کو عمرے سے حلال ہونے کے لیے پورے سر پہ اس طرح پھروائے، یا جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ، مثلا اتنے بال ہیں تو اتنا حصہ سارے سر کا کٹ جائے، یعنی کہ ٹک لگائے۔ سیدھے صاحب جیسے عام نماز کا سجدہ کرتے ہو اور کہا ہے ہاں اگر پوری تشہد پڑے صرف احناف کے نزدیک، باقی کسی کے نزدیک نہیں۔ لڑکی کا نام ام المومنین رکھا جا سکتا ہے، نہیں رکھا جا سکتا، یہ لقب ہے حضور کی بیویوں کا، امہات المؤمنین، ام المؤمنین۔ عبد النبی نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، عبد اللہ کا ہوتا ہے، نبی کا عبد نہیں ہوتا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے میرے مدعی کے بارے میں فرمایا وانہ لما قام عبد اللہ، تو اللہ کا نبی جب عبد اللہ ہے تو تم کیسے عبد النبی بن سکتے ہو؟ حرم کے باہر اونچی بلڈنگیں بن رہی ہیں تو بنے گی قیامت سے پہلے، بالکل بنے گی، کیوں نہ بنے؟ حضور نے نہیں فرمایا تتابلون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندیوں میں فخر کریں گے لوگ، تو ہوگا جو حضور نے فرمایا ہوگا۔ اور پھر مشکل بھی ہے نا، دیکھو کہ پہلے مثلا 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ حاجی آتے تھے، اب 30 لاکھ آتے ہیں، کہاں رکھو گے؟ تو اب حل بھی تو یہی ہے نا کہ پہلے ایک بلڈنگ ہے 200 کی، اب بن گئی وہی جگہ ہے لیکن 2000 آدمی کی جگہ بن گئی، پہلے 2000 کی تھی اب وہی جگہ ہے لیکن 6000 کی بن گئی۔ تو حل بھی تو کوئی نہیں نا کہ لوگ جب آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تلاوت کا سجدہ اگر باہر آ جائے تو ہاں بیٹھے بیٹھے، کوئی رکوع ضروری نہیں، قیام ضروری نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے دنوں میں یا حج کے دنوں میں نمازیوں کے آگے مجبوراً گزرنا پڑتا ہے، کوئی مجبوری نہیں، تمہیں جلدی ہوتی ہے، اسپرنگ لگے ہوتے ہیں، اللہ بیٹھنے نہیں دیتا مسجد میں، ورنہ جہاں نماز پڑھی ہے 10 منٹ بیٹھ جاؤ، مجال ہے کسی کے آگے گزرنا پڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن کو مسجد میں سکون ملتا ہے، منافق قید میں آ جاتا ہے کہ اتارو اور بھاگو، نکلو۔ کہتے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے امام کے آگے صفیں بنا دیتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ میں
اپنی بیوی کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں، اس کا حج ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بالکل بلاؤ۔ کہتے جی کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، ہاں بالکل ڈالتا ہے، حرم میں بھی داخل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، وہی ہے، شیطان کو تو پابند نہیں کیا گیا۔ اور پھر اگر وہ اصل نہ ہو تو اس کی برادری جو موجود ہے من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی تو شیطان موجود ہے نا۔ کہتے جی کہ میرے سر پہ بال نہیں ہیں، کوئی وظیفہ بتا، میرے بھی نہیں ہیں، مجھے بتا دیں آپ کو آتا ہو تو مجھے بھی وظیفہ بتا دیں نا۔ اگر آپ بال آ جائیں گے تو کیا ہم جوان ہو جائیں گے؟ کچھ نہیں ہوتا میرا بھائی، جو گر گئے گر گئے، چھوڑو فکر نہ کرو، نہیں تو ایک شکل لگا لو، اور کیا ہے، تو شریعت میں حرام۔ بہرحال میں یہ نہیں آتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ کہتے ہیں آج کل کوئی ایسی دوائیں نکلی ہیں کہ بال اگاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے لیے۔ اچھا، ایسے سینٹر بھی بن گئے ہیں جو بال لگا دیتے ہیں، لیکن انسانی بال لگانا حرام ہے۔ اگر مصنوعی بال ہوں تو وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی فکر نہ کرو، بال آئے تھے، آئے گئے، گر گئے تو گر گئے۔ اچھا، باقی چیز یہ ہے کہ سنا میں نے بھی ہے کہ بھی کوئی تیل شیل نکلے ہیں، اللہ عالم۔ میرا بھائی ہر وقت اپنی بیوی کا کہنا مانتا ہے، نہیں مانے گا تو گھر کیسے رہے گا؟ نہیں بابا، تو بیوی کا کہنا مانے، تیرا کہنا مانے، گھر سے نکل جائے۔ کہنا مانتا ہے تو گزارا ہو رہا ہے نا۔ جس دن کہنا نہ مانا چھٹی، تو رہنے دو، تم بھائی کو معاف کر دو، مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے۔ عمرہ کی آپ بال نہیں کٹائیں، دوسرا عمرہ کی آپ بال کٹوا دیے، اگر فوراً کر لیا تھا دوسرا عمرہ پھر دم نہیں پڑے گی، لیکن کئی دنوں کے بعد کیا تو پہلے عمرے میں بال نہیں کٹائے، کپڑے پہنے رہے تو دم پڑ گئی۔ مسجد عائشہ سے عورتیں عمرہ کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے۔ بہرحال اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ جماعت کے ساتھ مقتدی نے اللہ اکبر نہیں کیا لیکن رکوع کر لیا، نماز ہو جائے گی۔ اگر آدمی نے اکیلے نماز پڑھی لیکن اللہ اکبر نہیں کیا، رکوع تو کیا، قرآن پڑھا، کچھ تو پڑھا نا، اللہ کا نام تو لیا نا، نماز ہو جائے گی۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی مسلمان تو ہیں، ایک ہے پردے کو غیر ضروری سمجھنا۔ اب تم مسئلہ ہی نہ سمجھو تو ہم کیا کریں؟ ایک یہ ہے کہ پردے کو غیر اسلام کے، اسلام میں ہے ہی نہیں پردہ، یا پردہ ضروری نہیں، یا اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہے پردہ نہ کرنا، تو گنہگار ہے، توبہ کرے، توبہ کرے۔ بہرحال آپ نے والدہ ضعیف تھی، 3 چکر طواف کے کیے، واپس ہوٹل آ گئے، احرام سے آزاد ہو گئے، تم بھی آزاد ہو گئے یا صرف والدہ آزاد ہو گئی؟ اگر تم سب بھی آزاد ہو گئے، سب پہ دم پڑ گئی، عمرہ تم نے دوبارہ کر لیا، لیکن 3 چکروں کے بعد نہ تم نے صفا مروا کیا، نہ 7 چکر کیے، دم بھی ادا کرو۔ بچوں کا نہیں ہے، جو بڑے ہیں ان پہ ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان پہ کام چھوڑیں، ہاں تو پہلی بھی دوسری پہ کام چھوڑو گے تو پہنچو گے کب؟ نہیں، دوسری اذان تو اس وقت ہوتی ہے نا جب امام مسجد میں آ گیا، منبر پہ بیٹھ گیا، اب مؤذن کھڑا ہوگا، اذان کہے گا، پھر امام خطبہ شروع کرے گا۔ اس وقت تو تم کام چھوڑو گے، غسل کب کرو گے، کپڑے کب پہنو گے، پہنچو گے کب؟
کیونکہ جمعہ کے دن تو غسل کرنا سنت ہے، کپڑے دھلے ہوئے پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، تیار ہو کے نماز کے لیے مسجد کے صفوف اولا میں پہنچنا سنت ہے، تو تم تو نکلو گے اس وقت، تو انشاءاللہ لوگ جمعہ پڑھ کے جائیں گے، تم آ جاؤ گے۔ میرا بیٹا ہے، 21 سال عمر ہے، دماغی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کریں، زمزم پلائیں، صبح و شام اس پہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے، خود کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ماں پڑھے باپ پڑھے، بچہ پڑھ سکتا ہو خود پڑھے، تو دم کر کے وہ بھی پلائیں۔ اللہ پاک قادر ہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اسی طرح ایک عورت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال بیماریوں کا پتہ میرا بھائی، آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہم بیماریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ڈاکٹر بیچارے سمجھنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ زمزم پلائیں، اور سورت فاتحہ بھی شفا ہے۔ آپ خود بھی، عورت بھی، اور بیمار بھی، اس کے رشتہ دار بھی، ماں بھی، باپ بھی، جتنا دفعہ ہو سکے نا، آتے جاتے پڑھتے دم کر دیا، سارے بدن پہ پھیر دیا، جہاں بیماری کا اثر ہے دماغ پہ وہاں زیادہ پھیرا، زمزم بھی پلا دیا، تو انشاءاللہ اب ہم اللہ پاک قادر ہیں، اللہ شفا دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا شافی یا شافی یا سلام، اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی، انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأولادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ فلسطین اور کشمیر میں محمد مدنی کے دین کا پرچم بلند فرما، یا اللہ اسلام کا پرچم بلند فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ حضور کی امت میں اتفاق، اتحاد اور جوڑ پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض، عناد، قدر سے دور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ